قرآن کریم میں مذکور ہے کہ عالمی بالا میں اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لے چکا ہے، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں تمام ارواح نے کہا کالو بلا، یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس قول و قرار کے باوجود انسان نے کروڑوں جھوٹے معبود اور خدا گڑھ لیے۔ بعض انسانوں نے سورج کی پرستش کی تو بعض نے چاند کی، کسی نے آگ کو خدا مانا تو کسی نے آسمان پر کڑکتی بجلی کو، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد تو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق شدہ بتوں کو ہی اپنے خدا کا درجہ دے بیٹھی۔ ان بتوں میں سے کچھ تو ایسے عجیب و غریب تھے کہ جو نہ صرف انسانوں سے باتیں کرتی بلکہ ان سے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتی۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے جھوٹے خداؤں کا احوال سنائیں گے کہ جنہوں نے قوموں کی قومیں شرک میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ لات۔ دور جاہلیت میں لات اہل عرب کا ایک انتہائی اہم بت تھا۔ یہ مربع شکل کا مالک اور سفید پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے اور اسے خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ بت عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار واقع ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف لات نامی اس بت کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ تاریخ عرب کے مطابق جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے طائف کے قریب سے گزرا تو اہل طائف نے انہیں مکہ تک رہنمائی اور دیگر سہولیات مہیا کیں کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کے بت کو منہدم نہ کر دیں۔ لفظ لات کے لغوی معنی ہیں ستو گھولنے والا۔ اہل عرب کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو تیار کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اہل طائف نے اس چٹان کی پرستش شروع کر دی جہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جھوٹا معبود یعنی لات اس قدر مقبول ہو گیا کہ تمام عرب میں اس کی عبادت کی جانے لگی۔ لات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ تینوں اہل عرب کی معزز ترین دیویاں تھیں جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ عزا۔ ظہور اسلام سے قبل عزا اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق قدیم ادوار میں عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو اہل طائف کو ایک ویران اور غیر آباد مکان سے ملی تھی۔ روایت کے مطابق جو بھی اس لڑکی پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے اہل طائف اسے خدا کی بیٹی کہا کرتی۔ نعوذ باللہ۔ پھر ایک دن یہ لڑکی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی، لیکن اہل عرب نے مکہ اور طائف کے درمیان موجود وادی نخلا میں ایک بت بنا کر اس لڑکی کی عبادت شروع کر دی۔ قریش سمیت عرب کی تمام مشہور قبائل عزا کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے پیروکاروں سے کلام بھی کرتی تھی، یعنی یہ ایک بولنے والا بت تھا۔ دوستو، در حقیقت یہ ابلیس کی حامی ایک جن عورت تھی جو اس مندر سے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت گرانے اور جھاؤ کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف عزا کے اس مشہور بت کو توڑ دیا بلکہ اس شیطان جن کو بھی قتل کر دیا کہ جس کے باعث یہ بت کلام کرتا تھا۔ منات۔ منات بھی لات اور عزا کی طرح عربوں کا ایک قدیم معبود تھا جسے یہ لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ منات کو سرزمین عرب کا سب سے قدیم بت بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی مقام پر واقع تھا۔ یوں تو تمام عرب ہی منات کی عبادت کرتا تھا، تاہم یثرب کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ اوس اور خزرج میں یہ روایت تھی کہ جب ان قبائل کے لوگ حج کر کے واپس لوٹتے تو وہ اپنا احرام اسی بت کے پاس آ کر اتارا کرتے،
جبکہ قبیلہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ منات کا حج بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہ تھی کہ جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کی جائے۔ منات نامی اس بت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے منہدم کر دیا تھا۔ یغوث اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ دوستو غالباً یہ بات اجراء مذاق کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مذکور یغوث نامی اس جھوٹے خدا کا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ یغوث در حقیقت حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے ان 5 انتہائی نیک اور عبادت گزار لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی قوم میں اپنی تقوی و پرہیزگاری کے باعث انتہائی مقبول تھے۔ لہٰذا ان کی قوم نے ان سے عقیدت و احترام کے اظہار کے لیے ان کی تصاویر اور مورتیاں بنا کر اپنے گھر میں رکھ لی تھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے یغوث سمیت ان 5 افراد کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ان بتوں کی عبادت سے منع فرماتے رہے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور یہ تمام قوم ایک سیلاب عظیم کے باعث دنیا سے مٹا دی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قوم نوح کا تو خاتمہ ہو گیا، البتہ اہل عرب نے یغوث سمیت ان کے تمام بتوں کو اپنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یغوث کی لغوی معنی ہیں وہ مدد کرتا ہے۔ یہ اہل عرب میں قبیلہ طے اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر یغوث کا ایک بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ دور جاہلیت میں اہل عرب کے بعض لوگوں کا نام بھی عبد یغوث ملتا ہے۔ یعوق، یعوق بھی ایک انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعوق نامی اس بت کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ نوح میں باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے، جن کی پرستش دنیا کی مختلف اقوام میں کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رائج ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان کے لوگ بھی یعوق کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے تک کی جاتی تھی۔ ود، ود نامی اس دیوتا کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جسی محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ عربوں نے ود نامی اس دیوتا کا بت دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ قبیلہ بنی کلب اور پریش کے لوگ اسی اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ عرب کی تاریخی کتبات میں اسی ودم ابم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اسی قدیم دیوتا ود کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب میں عبد ود نام رکھنے کا رواج بھی عام تھا۔ سوا، قرآن مجید میں سوا کا نام ایک باطل دیوتا کے طور پر درج ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، تاہم اسلام سے قبل عربوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا جو روحات نامی علاقے میں قائم ایک مندر میں نصب تھا۔ سن 8 ہجری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن العاص اس مندر کو ڈھانے کی غرض سے روانہ ہوئی اور آپ نے صدیوں سے قائم کفر و شرک کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا۔ نصر، نصر کی لغوی معنی ہیں گدھ یا عقاب۔ نصر نامی اس باطل دیوتا کا ذکر بھی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہوا ہے۔ اس دیوتا کا بت عرب کے علاقے بلخا میں نصب تھا جس کی شکل و صورت ایک گدھ کے جیسی تھی۔ قبیلہ حمیر کے افراد اسے اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ قوم سبا کی قدیم کتبوں میں اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے
जबकि इसके मानने वालों को अहले नसूर भी कहा जाता था। नसर नामी इस झूठे माबूद की इबादत सल्तनती रोमा की अदवार में अपने उरूज पर थी। कदीम रोमन लोग इस बुत को ताकत और लाफानियत का निशान तस्लीम करती और इसकी इबादत करती थी। बाल नामी इस झूठे खुदा का जिक्र भी कुरानी मजीद की सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 125 में हुआ है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम इस बुत की इबादत किया करती थी, जबकि इन लोगों ने अपने शहर का नाम भी इस बुत के नाम पर यानी बाल बक रखा हुआ था। ये सोने से बना एक बुत था जिसकी लंबाई 20 इंसानी हाथों के बराबर थी। इसके खादिमों की तादाद 400 के लगभग थी, जिन्हें बाल के रसूल कहा जाता था। ये बुत नौमौलूद बच्चों की कुर्बानी के हवाले से खासा बदनाम है, क्योंकि कौमें बनी इसराइल और बाल की इबादत करने वाली दीगर कौमें यहाँ अपनी मुरादें तलब करने आती और कुर्बानी के तौर पर अपने नौमौलूद बच्चों का नजराना पेश करती, जिन्हें यहाँ मौजूद साधु आग में झोंक देते। दोस्तों, ये थे वो चंद बातिल माबूद के जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में किया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को शिर्क व गुमराही से बचने की तलकीन फरमाई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।